اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فانی بدایونی کی غزل۔ فانی بدایونی کی غزل کا یہ پہلا شعر مطلع ملاحظہ فرمائیے۔ شعر ہے: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ شاعر اس شعر میں دنیا سے بیزار نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، چاہے یہ مہنگی ہے یا سستی ہے، مجھے اسے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر مجھے مفت میں موت بھی ملے، تو میں اسے بھیک سمجھ کر قبول نہیں کروں گا، نہیں لوں گا۔ دوبارہ تشریح پر آتے ہیں۔ اس شعر میں فانی بدایونی اس دنیا سے بیزار نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، چاہے یہ مہنگی ہے یا سستی ہے۔ میری خودداری کا عالم یہ ہے کہ اگر مجھے موت بھی مفت میں ملے گی تو میں بھیک سمجھ کر اسے قبول نہیں کروں گا، نہیں لوں گا۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ آبادی بھی دیکھی ہے، آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے آبادی بھی دیکھی ہے، میں نے ویرانی بھی دیکھی ہے، میں نے بستیاں بستے ہوئے بھی دیکھی ہیں، اجڑے ہوئے بھی دیکھی ہیں، لیکن دل ایک ایسی بستی ہے، ایک بار اجڑ گئی تو پھر بسنے کا نام نہیں لیتی، تو بسانا پھر بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ تشریح پر آتے ہیں دوبارہ۔ اس شعر میں فانی بدایونی فرماتے ہیں کہ اجڑی ہوئی بستیاں پھر بسائی جا سکتی ہیں اور ویرانوں کو بھی آباد کیا جا سکتا ہے، لیکن دل ایک ایسی بستی ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بار ٹوٹ گئی، دل ایک بار ٹوٹ گیا تو بسانا اس کو ناممکن ہے، دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ تیسرے شعر پر آتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، یہ رہا تیسرا شعر: جان سی شائع بک جاتی ہے، جان سی شائع بک جاتی ہے، ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ اس شعر میں فانی بدایونی فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے لیے اپنی جان گنوانے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے، محبوب کی ایک نظر کے بدلے میں۔ پھر یہ محبوب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کی جان کی قیمت کیا لگائے۔
دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عاشق معشوق کے لیے اپنی جان گنوانے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے، محبوب کی ایک نظر کے بدلے میں۔ پھر یہ محبوب کی مرضی ہے کہ وہ اس کی جان کی قیمت کیا لگائے گا۔ چوتھے شعر پر آتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: جگ سونا ہے تیرے بغیر، یعنی تیرے بن۔ یہ رہا شعر: جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ جگ یعنی دنیا۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بغیر یہ دنیا مجھے سونا سونا لگتا ہے، اور تنہائی میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں خراب کر دی۔ دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کل بھی آباد تھا، وہ آج بھی آباد ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ اس شعر میں فانی بدایونی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بغیر یہ دنیا مجھے سونا سونا لگتا ہے، اور تنہائی میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں خراب کر دی ہیں، میری آنکھیں خراب ہو گئی۔ دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کل بھی آباد تھا اور وہ آج بھی آباد ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں شعر پر۔ پانچواں شعر ملاحظہ فرمائیے: آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ یہ رہا شعر: آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ اس پانچویں شعر میں شاعر فرماتے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی میں روتے روتے میرے آنسوں بھی خشک ہو گئے، اب تو مجھے اپنی جان گرتی نظر آتی ہے، دل پر اب ایسے بادل منڈلا رہے ہیں کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتے، یعنی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے زیادہ ہو رہا ہے۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے امڑا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیری جدائی میں روتے روتے میرے آنسوں بھی خشک ہو گئے، اب تو مجھے اپنی جان بھی گرتی نظر آتی ہے، دل پر اب ایسے بادل منڈلا رہے ہیں کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتے، یعنی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے زیادہ ہو رہا ہے۔ چھٹے شعر پر آتے ہیں۔ چھٹا شعر ہے: دل کا اجڑنا سہل سہی، دل کا اجڑنا سہل سہی۔ یہ رہا شعر: دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے
محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ظالم، ظالم کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے شاعر اپنے محبوب سے، اے ظالم، تو نے میرا دل اجاڑ دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ویران کر دیا، فنا کر دیا۔ چلو یہ آسان تھا، لیکن میں اسے دوبارہ کیسے بساؤں؟ دنیا کو بسانا آسان ہے، لیکن دل کو بسانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ظالم، تو نے میرا دل اجاڑ دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، فنا کر دیا۔ چلو یہ آسان تھا، لیکن میں اسے دوبارہ کیسے بساؤں؟ دل کو بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اجڑے ہوئے دل کو بسانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس میں صدیاں بیت جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اس غزل کا آخری شعر یعنی 7واں شعر ملاحظہ ہو۔ 7ویں شعر میں یہ رہا 7واں شعر، پھانی جس میں آنسوں کیا، پھانی جس میں آنسوں کیا، جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کو ترستی ہے۔ شاعر اس غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فانی، تو نے محبوب کی جدائی میں آنسوں ہی نہیں بلکہ دل کا خون بھی اپنی آنکھوں سے ٹپکایا۔ کوئی کمی نہیں تھی، کوئی قحط نہیں تھا، نہ آنسوں کی اور نہ دل کے خون کا، کوئی کمی نہیں تھی۔ اب حال میری آنکھوں کا یہ ہے کہ یہ 2 بوند آنسوں کے لیے ترستی ہے، کیونکہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آنسو بہانا لازمی ہوتا ہے، اور وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، اور میں 2 بوند آنسو کے لیے ترستا ہوں، میری آنکھیں ترستی ہیں۔ شاعر دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اس غزل کی آخری شعر میں یعنی مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فانی، تو نے معشوق کی جدائی میں، محبوب کی جدائی میں آنسوں ہی نہیں بلکہ دل کا خون بھی بہایا، دل کا خون بھی ٹپکایا اپنی آنکھوں سے۔ کوئی کمی نہیں تھی، کوئی قحط نہیں تھا، نہ آنسوؤں کی نہ دل کے خون کا، لیکن اب اس وقت میری آنکھوں کا حال یہ ہے کہ یہ 2 بوند آنسوں کے لیے ترستی ہے، اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آنسو بہانا لازمی ہے، جو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔